भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। आज पहली मर्तबा उसने 8 दिन पहले ये फैसला अपनी बुनियादी मीटिंग के अंदर किया है कि हमें मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत बहुत हम ताली बजाते हैं भाई, बहुत अच्छी बात। आरएसएस के बुनियादी आदमी मेरे पास उस दिन आए बैठे, उन्होंने मुझे ये खबर दी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मेरी तो उनसे बात 1.5 घंटा हुई थी। लोगों को 10 मिनट के लिए भी वक्त नहीं मिलता। मुझसे मोहन भागवत जी बात करने लगे और 1.5 घंटा बात की। जुमे का दिन था और 11 बज चुके थे। मुझे गुस्ल भी करना था, कपड़े भी बदलने थे। मैंने खुद उठा। अगर मैं न उठता तो शायद बात और चलती। मैं समझता हूँ कि उनके दिल और दिमाग के अंदर मेरी बात की ने असर किया। जब मैं उठा तो मुझसे वो कहने लगे कि देखिए आरएसएस तेज़ नहीं चलती। अगर तेज़ चलेंगे तो आगे बढ़ कर के मैं मुड़ के देखूँगा तो मुझे पीछे कोई भी नज़र नहीं आएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। हम 2-2.5 साल के बाद आपको बुलाएंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर जिंदा रहूँगा तो मैं आऊँगा और मैं यही बातें कहूँगा जो मैंने आपसे कहा। बिल्कुल मैं अपने आप को मैंने तैयार किया और मैंने समझा कि भाई इन्होंने ये बात कही है तो वक्त आएगा तो मैं जाऊँगा और जाकर के मैं इन्हीं नजरियात को पेश करूँगा। किस चीज़ के ऊपर झगड़ा है? अरे भाई ये 1,500 साल से रह रहे हैं, आपको इख्तिलाफ क्या है? हम आपसे कुछ नहीं मानते। जिस तरह रहते आए हैं आप उस तरह हमें रहने दीजिए। मगर 2.5 साल हो गए, वो 2.5 साल आज 8 साल होने को हैं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। उनके जो लोग मुझसे मिलते रहते हैं, मैंने उनसे कहा अरे भाई वो 2.5 साल पूरे नहीं हुए। कहने लगे उन्होंने ये भी तो कहा था कि मैं बहुत आहिस्ता चलता हूँ। मैंने कहा कहा मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आरएसएस जैसी पार्टी को ये एहसास हुआ कि उसे मुसलमानों को करीब करना चाहिए। आज अखबार के अंदर वो 8 दिन पहले की आज आइए उन्होंने बयान किया है। आरएसएस की बहुत पुख्ता जमात है। अगर वो जमात इस तरफ चलती है तो हम ये समझते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती के अंदर जो ताकत है और बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमतें उस रास्ते से दूर होंगी और मुल्क के अंदर भाईचारगी और इस्लाम और मुसलमान से जो नफ़रत है वो दूर होगी और ख़त्म होगी। मेरे भाई मैं और भी शायद कुछ बोलता, मगर गर्मी है और बिजली भाग गई है। आप लोग भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ। इसलिए बैठे हुए तो हो तुम, मगर परेशान भी तो हो। इसलिए बहरहाल मैं ये बात कहता हूँ कि ये तय किया था हमने कि हर सूबे के अंदर हम सूबे के वर्कर्स को बुलाएंगे। उनसे कहेंगे कि जमीयत उलमा की जो पॉलिसी है, दूसरों को करीब कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, सड़कों पर मत निकलिए, अपने मसले को हल करने के लिए कोर्ट का रुख कीजिए। हम वही करते हैं और अल्लाह का फजल है कि हमें उसके अंदर कामयाबी है। हम जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, आप ही की ताईद से हो रहा है, आप ही के पैसे से हो रहा है। लोग पैसा देते हैं, हम उसको खर्च करते हैं और हम अल्लाह से तवक्को रखते हैं कि अल्लाह हमारे अंदर मज़ीद इखलास अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर भाईचारगी और मोहब्बत और प्यार और मोहब्बत को बढ़ावा देगा। आरएसएस अगर उसके लिए खड़ी हुई है तो हम ये समझते हैं कि इसको ताकत मिलेगी और
پہلے تو میں ان کے بلانے سے گیا تھا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں اب یہ چاہوں گا اگر ان کا یہ بیان آیا ہے جو میں نے آج پڑھا ہے، میرے دل میں یہ دائی ہے، مجھے خود ان سے ملنا چاہیے۔ میں نے ان کو بتایا تھا اس دن کہ جمعیت علماء کا نظریہ ہمارے اکابر کا یہ ہے کہ قوم آپ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہے، مسلمان مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہے، عیسائی مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہے، سکھ الگ قوم ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہ ہے کہ قومیت کی بنیاد ملک ہے، اس ملک کا رہنے والا ہر آدمی ہندوستانی۔ دنگ رہ گئے میری یہ بات سنو، میں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کی کتابیں موجود ہیں۔ میرے جو ساتھ تھے وہ جانتے تھے، میں نے انہیں کتاب دی تھی انگریزی کے اندر، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتاب متحدہ قومیت، ان کا میرے بعد میں نے کہا آپ اس کتاب کا ایک نسخہ ان کے بعد، انہوں نے خود کہا کہ مجھے دیجیے وہ کتاب، چنانچہ وہ کتاب ان تک پہنچ گئی، انہوں نے دیکھا۔ یہ ہمارا نظریہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ پالیسی کہ مسلمانوں کو قریب کرنا چاہیے، اگرچہ 8 سال کے بعد آئیے، اس کی بنیاد وہی متحدہ قومیت ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم اس نظریے کے اوپر ملک کی آزادی پر بھی مضبوط تھے، آج بھی ہم اس نظریے کے اوپر مضبوط ہیں۔ میرے بھائی، اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے اور ایسی حکومتیں آئیں اور وہ لوگ حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھیں کہ جو ہر اقلیت اور اکثریت کے ہر فرد کے ساتھ عدل و انصاف، پیار و محبت اور امن و امان کی پکا پرچار کریں۔ اور اب یہ دن قریب ہیں، اگر RSS اپنی اس کیفیت کے اوپر ہے، اس وقت بھی موہن بھاگوت جی نے 1-2 تقریروں کے اندر مسلمانوں سے قربت کی بات، میرے آنے کے 1-2 مہینے کے بعد، وہ جو ڈاکٹر توڑیا ہے اس نے تو ان کو لے لیا۔ میرے پاس لوگوں نے اس کا ویڈیو، آج کہہ رہے ہیں ہمیں 95 سال تک تو سبق دیا کہ ہندوؤں کو مارو، اور آج سبق دے مسلمانوں کو مارو، اور آج سبق یہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گلے لگاؤ۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بات خراب ہو گئی، اب بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ 8 سال کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا، جب تک ان کی بنیادی پارٹی نے تجویز پاس نہیں کر لی تب تک وہ یہ بات زبان سے نہیں نکال سکے۔ اب تجویز پاس ہو گئی تو تناؤ ان کے کندھے کے اوپر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ RSS کی بنیاد اس تجویز کو لا کر ہندو اور مسلمان کو ایک دوسرے سے قریب کرنا چاہتی ہے۔ خدا کرے یہ نظریہ پروان چڑھے اور ملک کے اندر بھائی چارگی بڑھے، مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق نہ پیدا ہو بلکہ پیار و محبت رہے۔ اسی سے ملک زندہ رہے گا، ملک چلے گا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے اور ہم اسی نظریے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری پرانی تاریخ ہے، ہم اسی پرانی تاریخ کو پیار و محبت کی زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بڑا فخر ہے کہ RSS آج اسی تاریخ کو لپیٹنا، اپنے اوپر سوار کرنا چاہتی ہے۔ اس سے ہمیں آسانی ہوگی اور انشاءاللہ ملک میں پیار و محبت بڑھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ میں نے دعا کر دی، صدر صاحب دعا کر دی۔ ارے بھائی میں تو دعا کر چکا ہوں، لوگوں نے حامی دی۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ، ہندوستان ہمارا ملک ہے، اے پروردگار یہاں کے ہر بسنے والوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے مذہب سے اوپر اٹھ کر
پیار و محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ جماعتوں کی پالیسی پیار و محبت کی پالیسی بنا۔ اے اللہ RSS نے جس دعوے کو قبول کیا ہے اے پروردگار اس کے اندر قوت پیدا فرما۔ اے اللہ ہندو کو مسلمان سے، مسلمان کو ہندو سے قریب فرما۔ اے پروردگار جو ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر جان پیدا فرما۔ جمعیت علماء جس نظریے سے کام کرتی ہے اس نظریے کو قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو پیار کی جگہ تفریق کو، قتل و غارت گری کو، بے آبادی کو، مسلمانوں کے اجاڑنے کو قبول کیے ہیں، خدا انہیں خود اجاڑ دے، انہیں برباد کر دے، انہیں تہس نہس کر دے ان طاقتوں کو، اور ملک کے اندر پیار و محبت ہندو اور مسلمان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ امن و امان کو قائم فرما، پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما دے۔ جمعیت علماء کی رہبری فرما، جمعیت علماء کے ورکرز کے اندر ذوق و شوق پیدا فرما، کام کرنے کی ہمت پیدا فرما، ملک کے اندر امن و امان کو پیدا فرما۔ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اے اللہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کو نکال دیجیے، انہیں خائب و خاسر فرما دیجیے، ذلیل و رسوا فرما دیجیے، اور ملک میں پیار و محبت کے بول کو بالا فرمائیے۔ جن لوگوں نے جس طرح تعاون کیا ہے اس اجلاس کے اندر اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائیے، اور زیادہ قوت تعاون کرنے والوں کے اندر پیدا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ دلی کے شاہین باغ میں بھی مرحبا ٹریول نے عمرہ سروس سینٹر قائم کر دیا ہے، جہاں سے آپ کو مکمل رہنمائی اور اعتماد کے ساتھ عمرے پر روانہ کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اچھی رہائش، زیارات، ٹرانسپورٹ اور سعودی ایئر لائنز فلائٹ اور تجربہ کار گائیڈز کی بھی مدد دی جائے گی۔ ابھی بکنگ کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔